آج ہم بات کرتے ہیں امریکہ میں جو طوفان اور یہ جو آگ لگی ہوئی ہے، جیسے ہم نے اس دن برف باری کی ویڈیو میں بھی ہم نے کہا تھا، جس دن ہم باہر گئے تھے سنو میں. سنو بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، اور جب چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ایک قسم کی زحمت بن جاتی ہے. پہلے آپ کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے یو کے بارے میں. یو کے صرف نہیں بلکہ ہر کنٹری کے بارے میں جہاں پہ بھی جاؤ تو پہلے سے اچھی خاصی ریسرچ کر کے جاؤ کہ بھئی میں ادھر جا کے سیٹل ہو جاؤں گا کہ نہیں. واچ شیئر اینڈ لائک کرنا نہ بھولیے. جی السلام علیکم. اچھا جی، تو آج ہم بات کرتے ہیں امریکہ میں جو طوفان اور یہ جو آگ لگی ہوئی ہے. تو جیسے ہم نے اس دن برف باری کی ویڈیو میں بھی ہم نے کہا تھا، جس دن ہم باہر گئے تھے سنو میں، آپ کو دکھایا کہ ابھی بھی ہمارے الحمدللہ مانچسٹر کے آگے پیچھے اطراف میں ابھی بھی سنو ہے. الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنو بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، اور جب چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ایک قسم کی زحمت بن جاتی ہے. لوگ کام کاج پہ نہیں جا سکتے، آگے پیچھے جا نہیں سکتے. کام کے جو جتنے بھی ذرائع ہے، جتنے بھی معاملات ہیں، لوگوں کے تقریباً ایک قسم کے رک جاتے ہیں. اسی لیے کہتا ہوں کہ بھئی یو کے آؤ نہیں آؤ آپ لوگوں کی اپنی مرضی، لیکن سیکھ کے آؤ، پہلے جانچ پڑتال کر کے آؤ. پہلے آپ کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے یو کے بارے میں. یو کے صرف نہیں بلکہ ہر کنٹری کے بارے میں جہاں پہ بھی جاؤ تو پہلے سے اچھی خاصی ریسرچ کر کے جاؤ کہ بھئی میں ادھر جا کے سیٹل ہو جاؤں گا کہ نہیں. تو یہ تو خیر ویسے سنو پہ بات ہو رہی تھی، اور میں نے اسی دن آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ میں بات کروں گا جو امریکہ میں جو آگ لگی ہوئی ہے. ایک قسم کی میرے الفاظ کو آپ اتنا سٹرونگ نہ لیجئے گا. آگ لگنے سے مراد کہ جو جس طرح کا طوفان ادھر آیا ہوا ہے، اور زیادہ تر ہمارے جتنے بھی مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اس کو ایک عذاب کا نام دے رہے ہیں، بلکہ جو کہ ہے بھی ایک عذاب. تو مطلب یہ کہ اگر آپ دیکھو، میں نے آپ کو پکچر بھی میں اپنی طرف سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں نے جو پکچر لیے ہیں گوگل سے یا آگے پیچھے جہاں سے بھی میں نے کلیکٹ کیے ہیں، تو میں آپ کو اس میں ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا کہ میں نے ایسے ایسے درخت اس میں دیکھے کہ جناب نہ تو اس کے نیچے سے کسی نے تیل اس کو چھڑکا ہے، نہ اس کے اوپر کسی نے تیل ڈالا ہے، نہ کسی نے کوئی ایسی بالکل پراپر جیسے کہ وہ ماچس یا کوئی لائٹر سے کوئی آگ جلائی ہوئی ہو، نہ تو ایسا کوئی ہے کوئی سسٹم کیا ہوا ہے کسی نے. لیکن بس اللہ کی طرف سے ایک قسم کی آگ لگی ہوئی ہے. تو پھر اسی لیے ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے جب قرآن میں ہمیں بالکل صاف صاف کہا ہوا ہے کہ میں ایک ایسی عذاب لے آؤں گا تم لوگوں کا کہ تم لوگوں کے بالکل آنکھیں بالکل ذہن دنگ رہ جائے گا. تو بالکل واقعی مطلب ہے کہ میں تو بالکل خود پریشان اور ایک قسم کا دنگ رہ گیا کہ وہاں واقعی اللہ تعالیٰ اگر جب کرنے پہ آئے تو بالکل کرتا ہے. اور ان لوگوں کو دکھایا بھی کہ دیکھو مطلب اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ. اللہ جو کچھ کرنا چاہے، خواہ ایون وہ فرض کرو امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یو کے ہو، دنیا کا کوئی بھی کتنا سپر پاور، کتنا ہی بڑا پاور کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے پاور کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. کسی کا پاور کچھ بھی نہیں ہے. جیسے کہ قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ بالکل نیست و نابود کر دیا زمین میں، تو یہ تو بنعوذ باللہ یہ امریکہ اور یہ جو آگے پیچھے جو ابھی لوگ بنے ہوئے ہیں تیس مار خان، یہ کیا چیز ہے اللہ کے سامنے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے جتنے بھی ویڈیو دیکھا جائے، ویڈیو میں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب ابھی تک آج کے دم تک ہم نے میں نے اور ہمارے جتنے بھی یار دوست ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے الحمدللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی بات ہم نہ کریں، یا کوئی اس طرح کی فحاشی والی یا کوئی اس طرح کا کوئی عمل ہم لوگوں کو نہ دکھائے، تاکہ یہ ویڈیوز اور یہ جو ہمارے جو الفاظ ہیں یہ ہمارے اگینسٹ نہ بنے. مطلب یہ کہ یہ ایک قسم کا نیکی کی بجائے ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگوں کو برائی کی طرف دھکیل لے یا برائی کی طرف لے جائے. تو الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی طرف سے اچھا کام کریں. اب جیسے جاتے ہیں ادھر ہی امریکہ کے یہ آگ کے اوپر، تو وہ جیمز ایک انگلش ایکٹر کا نام ہے، جیمز بانڈ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، obviously وہ تو ایک فلم سٹار ہے. تو جیمز ایک میرے خیال میں کوئی پروڈیوسر تھا یا کوئی ایسے ہی، میں نے اتنی ریسرچ نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نہ ہی کرے کہ اس کے بارے میں اتنی ریسرچ کروں کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن خیر وہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ صرف اس کا نام میں نے ذہن میں رکھا تھا کہ اس کا نام تھا جیمز. تو آپ کو پکچر میں نے میرے خیال میں اوپر دکھا دی
جیمز اس نے جب غزہ میں جنگ ہو رہا تھا تو اس نے ان کے خلاف بہت سی اسٹیٹمنٹ دیے تھے کہ ہاں واقعی ہونا چاہیے، اور اسرائیل کے وہ بہاف پہ بول رہا تھا. تو مطلب ہمارے جتنے بھی مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی ہے. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی ہے. کہ دیکھو جہاں پہ نہ کوئی آگ لگانے والا، نہ کوئی آگ لگانے والی مشین، نہ کوئی ماچس، نہ کوئی کسی نے تیل چھڑکا، نہ کوئی ایسا کام ادھر ہوا کہ اس سے کوئی آگ لگ سکتی تھی، بس اللہ کی طرف سے وہ جگہ زیادہ گرم ہو گئی اور اللہ کے قدرت کی وجہ سے ادھر ونڈی آئی، مطلب تیز ہوائیں چلی، اور تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ پکڑ لیا کسی خشک چیز نے، اور خشک چیز نے وہ آگ سپریڈ ہو گئی. مطلب جہاں جہاں پہ وہ گئی تو ساری جگہوں کو اس نے تقریباً ایک قسم کا اپنی طرف لے لیا، اور اس نے بالکل ساری چیزوں کو اپنے اندر جکیڑ کے، مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خشک کے ساتھ کبھی کبھی گیلی چیز بھی آگ پکڑ لیتی ہے. تو جتنا بھی ادھر ایون پانی تھا یا پانی کے اوپر جو چیزیں تھیں، یا ایون فرض کرو کوئی گھر تھا اس میں کوئی پانی کا سسٹم لگا ہوا تھا، لیکن آگ جب اللہ نے لگانی تھی تو بالکل اللہ کی قدرت کی وجہ سے، اللہ کے پاور کی وجہ سے اور اللہ کے حکم سے جب لگنی تھی تو بالکل لگ گئی، بالکل لگنی تھی. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو قہر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھتا ہے، انسان کو چانسز دیتا ہے کہ میرے رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں، اگر میری طرف آؤ گے، توبہ کرو گے اور میری طرف لوٹ کے آؤ گے تو میرے رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں. لیکن ساتھ میں یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کے اوپر ایسے ایسے عذاب نازل کر سکتا ہے کہ مطلب آپ کے ابھی سامنے ہی ہے. ان ویڈیوز کو اور ان پکچروں کو اور اس آگ کے یہ جتنے بھی معاملات ہوئے امریکہ میں تو کہتا ہوں کہ اسپیشلی ہمارے جو انڈین پاکستانی مسلمان جو جہاں پہ زیادہ تر جو بیک ہوم میں ہیں، تو ان کو تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یا اللہ یہ مطلب ہے کہ یہ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، حالات بالکل کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. وہی بات کہ 50-60 سال کی زندگی ہے، مطلب اتنا بٹور کے بھی، اتنا پیسہ بنا کے بھی ہم کیا کریں گے، لے کے جا نہیں سکتے. تو ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو مطلب سدھارنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. تو مطلب خدا را پھر بھی ہمارا یہی ریکویسٹ، پھر بھی ہماری یہی گزارش لوگوں کو کہ آپ لوگ یہ ان چیزوں سے باہر نکل آؤ. یہ کہاں کس چکروں میں پڑے ہوئے ہو، یہ ٹریڈنگ اور یہ آن لائن یہ کر دیں گے اور آن لائن اس طرح کی ویڈیو لگاؤ اور آن لائن یہ فحاشی اور یہ ڈانسنگ اور یہ. تو بنعوذ باللہ جو سے پاکستان بیک ہوم میں جس طرح کے یہ لوگ ناچ گانے کے اوپر جو پیسے بناتے ہیں، آج کے جو سوشل میڈیا کے اوپر، جو سوشل میڈیا میں جو لوگ لائیو سٹریمنگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک دوسرے کو گالی گلوچ اینڈ مطلب ڈفرینٹ نسل کے لوگ آ گئے ہیں. مطلب سمجھ نہیں آتی کہ یہ پیسوں کے لیے تو بنعوذ باللہ کیا کریں گے، کتنا پیسہ کما لیں گے، 1,00,000 1,50,000 2,00,000 10,00,000 15 20 لاکھ پاؤنڈ بنا لیں گے، 2-4 ملین پاؤنڈ بنا لیں گے. ایٹ اینڈ آف دی ڈے سب کچھ ادھر چھوڑ کے جانا ہے. کیا فائدہ بھائی، کیا فائدہ. اللہ کی طرف لوٹ کے آؤ. مطلب یہ کہ دیکھو میں تو بنعوذ باللہ کوئی، میرا نام عالم خان ہے، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، نہ مفتی ہوں. اس دن مجھے ایک بندہ رو کے کہنے لگا کہ اصل میں تم یہ ویڈیو میں تمہارا مشن کیا ہے. تو میرا مشن کوئی نہیں ہے، یہ کوئی مشن امپاسبل نہیں ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ بھئی یہ ہمارے، دیکھو ایز اے مسلمان ہر بندے کے اوپر فرض ہے کہ ایک حدیث یا کوئی اچھی بات سنے اور اچھی بات کو بندہ دوسروں تک پہنچائے. تو یہ ایک قسم کا انسان کے اوپر ایک فرض ہو جاتا ہے. اور جب آپ کے پاس ایمان ہوتا ہے، آپ اندر سے، آپ اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہوا ہوتا ہے، تو اندر ایک قسم کی گھٹن ہوتی ہے آپ کو. جب آپ برے کام کو دیکھتے ہو، خواہ ایون وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، خواہ ایون وہ اگر ریئل لائف میں یا کہیں پہ کہیں پہ بھی دیکھ لو، یا کوئی سنی سنائی بات بھی اگر آپ سنو، تو آپ کو اندر سے گھٹن ہوتی ہے اور آپ کے اندر ایک قسم کی آگ جلتی ہے کہ یا اللہ میں کس طریقے سے اس بندے کو یہ بات پہنچاؤں اور اس بندے کو اس برے کام سے روکوں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام.